السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اتاری ٹی وی۔ مسعود اتاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں بکرا منڈی میں حاضر ہوا ہوں، تو اس والے سے کچھ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1498۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ 84، حدیث نمبر 2736۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 9 صفحہ 476، حدیث نمبر 19161۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1498۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ مرقات المفاتیح جلد 3 صفحہ 574۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہوتی کس پر ہے؟ قربانی ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 292۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب: واجب ہے، جب کہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت کہ جو 52 تولے چاندی کے برابر ہو کی قیمت کو پہنچے، اگرچہ ان مکان کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا ساری زمین ہو، بلکہ اگر مکان سکونت اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کی سکونت یعنی رہائش کے لیے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ ہو، اور اس دوسرے حصے کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر نصاب تک پہنچے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 361۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قربانی کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔